الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ فِي صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال تعالى في الكلام المجيد في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ حمد و صلاۃ والسلام کے بعد انتہائی عزت و تعظیم کے لائق سامعین گرامی قدر، اللہ رب العالمین کا کرم کہ اس نے ہمیں یہ جمعۃ المبارک کی برکتوں بھری سعادتیں نصیب فرمائی۔ بے حساب درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا ببرکات پر، جن سے ہم عقیدت و محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور انہیں خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں دل و جان سے۔ مکرم سامعین، سیدنا حضرت لقمان علیہ السلام یہ اللہ رب العالمین کے وہ برگزیدہ بندے اور برگزیدہ ہستی ہیں جن کا تذکرہ بڑا ہوتا ہے حکمت و دانائی کے باب میں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ دانا و حکیم تھے، تو ان کی جو دانائی اور حکمت ہے وہ کس درجے کی ہے، ذرا آپ غور کیجئے۔ جن آیات کو میں نے تلاوت کیا ہے وہ آیہ بینات پکار پکار کر ہمیں کیا درس دے رہی ہیں۔ حضرت سیدنا لقمان وہ کہتے ہیں اپنے بیٹے سے، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ جناب لقمان نے کہا، اے پیارے بیٹے، اے میرے فرزند، ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر وزنی ہو، یا پھر کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں
یا زمین میں چھپی ہو تو لے آئے گا اللہ رب العالمین اسے، بے شک اللہ تعالی لطیف خبیر، باریک بین، ہر چیز سے باخبر ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذالک من عزم الامور۔ اے بیٹے نماز صحیح ادا کیا کرو، نماز کو قائم کرو، وامر بالمعروف نیکی کا حکم دو، ونہا عن المنکر اور برائی سے روکتے رہو، صبر اختیار کرو ہر مصیبت پر جو تمہیں پہنچتی ہے، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ ولا تصاعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب کل مختال فخور۔ اور تکبر کرتے ہوئے نہ پھیر لے اپنے رخسار کو لوگوں کی طرف سے، اور نہ چلا کر زمین پر اتراتے ہوئے، بے شک اللہ تعالی نہیں پسند کرتا کسی گھمنڈ کرنے والے اور کسی متکبر کو۔ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اور درمیانہ روی اختیار کر اپنی رفتار میں، اور دھیمی کر اپنی آواز کو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے وحشتناک ناپسندیدہ آواز یہ گدھے کی آواز ہے۔ یہ تو جو میں نے ابھی آیات تلاوت کی ان کا ترجمہ عرض کیا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو اس سے قبل کیا بات ہو رہی ہے؟ اس سے قبل قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ لقمان یہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ حضرت لقمان کو ہم نے حکمت دی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے عنایت فرمائی لقمان کو حکمت و دانائی اور فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ تو جو شکر ادا کرتا ہے وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے لیے، اپنے بھلے کے لیے، اور جو کفران نعمت کرتا ہے تو بے شک اللہ غنی اور حمید ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو اس بات کو، اس تذکرے کو، اس کا ذکر کرو کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اسے نصیحت کرتے ہوئے، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اگلی آیت میں کہا ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے، کیونکہ شکم میں اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کے باوجود، اور 2 سال تک یعنی دودھ چھوٹنے کی مدت تک اس کو دودھ پلایا تاکہ وہ شکر کرے۔ اللہ فرما رہا ہے میرا، وَلِوَالِدَيْكَ اور اپنے ماں باپ کا، اِلَيَّ الْمَصِيرُ، آخر کار تمہیں میری طرف ہی لوٹنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے، اگلی آیت ہے کہ اگر وہ دباؤ ڈالیں تم پر کہ اللہ کا شریک ٹھہراؤ، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ،
ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم تک نہیں تو ان کا کہنا نہ مان۔ اور کیا کر، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، البتہ دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ خوبصورتی سے پیش آ۔ وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ، اور پیروی کرو اس راستے کی جو میری طرف آتا ہے، جو میری طرف مائل کرتا ہے۔ ثُمَّ إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُم تَعْمَلُونَ، پھر میری طرف ہی تمہیں لوٹنا ہے، پس آگاہ کروں گا تمہیں ان کاموں سے جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ اس سے قبل کی آیات ہیں، ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ماں باپ سے حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے کی بات ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وصیت کی، اور کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اور اگر کہیں کسی لمحے ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ کا شریک بناؤ، تو اس وقت ماں باپ کی بات نہیں ماننی، لیکن طریقے اور سلیقے سے ماں باپ کو منع کرنا ہے۔ وہ طریقہ اور وہ سلیقہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کے وہ حکمت برے موتی جو انہوں نے چن چن کر اپنے بیٹے کو دیے ہیں، وہ اب امت مصطفیٰ کے لیے بیان ہو رہے ہیں کہ تم نے کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات آ رہی ہے تو ان کو گالم گلوچ کرنے سے منع بھی کیا جا رہا ہے۔ اگر ماں باپ مشرک ہیں، کافر ہیں، تو کافر و مشرک ماں باپ کے ساتھ بھی اولاد کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی کہ میں اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار اور اطاعت گزار تھا، اور ان کی خدمت میں اور ان کی بات ماننے میں میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب مجھے نعمت ایمان سے مشرف کیا تو میری ماں سخت ناراض ہوئی اور مجھے کہنے لگی، اے سعد، تو نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ اگر تو نے اس نئے دین کو جسے تو نے قبول کیا ہے نہ چھوڑا تو میں کھانا پینا بند کر دوں گی، اور میں یہاں تک کہ مر جاؤں گی، اور تجھے لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ اپنی ماں کا قاتل ہے، اور پھر تجھے لوگوں کی باتیں سننا پڑیں گی۔ یہ بہت ساری باتیں ماں نے کی اور لوگ تجھے رسوا کریں گے، لہٰذا تو اپنا دین چھوڑ دے۔ حضرت سیدنا سعد کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے کہا کہ دیکھو ضد نہیں کرو، میں جو دین اللہ رب العالمین نے مجھے نعمت عطا کی ہے اپنے کرم سے، اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ لیکن ماں بھی اپنی ضد پر اڑی رہی، وہ کمزوری پر کمزور ہوتی چلی گئی۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، رات گزری، یہ سب اس نے فاقے پر فاقہ کیا۔ تو جب کمزوری حد کو پہنچ گئی، اور حضرت سعد کہتے ہیں جب میں نے ماں کی یہ ضد دیکھی تو میں نے کہا، یا اماں، اے میری ماں، تعلمین واللہ لو کانت لک مئۃ نفس فخرجت نفسا ما ترکت دینی ھذا لشیء فإن شئت کلی وإن شئت لا تأکلی۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں نے کہا، اے ماں، تو خوب جان لے یہ تو تیری ایک جان ہے، اگر تیری 100 جانیں ہوں اور سب جانیں ایک ایک کر کے نکل جائیں تو خدا کی قسم میں اپنے دین سے نہیں پھروں گا، میں دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب تیری مرضی، تو کھانا کھاتی ہے تو کھا،
تو نہیں کھاتی تو بے شک نہ کھا، اللہ کی عزت کی قسم میں کسی طور پر بھی کسی قیمت پر بھی اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت سعد کہتے ہیں جب میرا یہ عزم میری ماں نے دیکھا، جس کو عزم مصمم کہہ لیں، تو میری ماں نے وہ بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہے کہ دین کے معاملے میں ماں باپ کی بھی پرواہ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، اس پر بھی توجہ فرمائیں کہ ماں باپ اگر مشرک ہیں تو ان کی شرک کے معاملے میں مدد نہ کرو۔ شرک کے معاملے میں مدد کیا کرنا ہے؟ یعنی باپ یہ کہتا ہے یا ماں کہتی ہے کہ مجھے اٹھا کر وہ چلنے کے قابل نہ ہو تو بت خانے میں لے جاؤ، تو طریقے سلیقے سے منع کر دو کہ بھائی بت خانے میں ہم لے کے نہیں جائیں گے، طریقے سے۔ لیکن جب وہ بت خانے میں کسی وجہ سے کسی اور کے ساتھ چلے جائیں تو وہ کہیں بیٹا واپس لے جاؤ، تو واپس اپنے گھر ان کو عزت و احترام سے لے کے آؤ۔ دنیاوی امور میں ماں باپ کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آؤ۔ توجہ طلب، غور طلب بات ہے سامعین، آپ جو مسجد میں سن رہے ہیں وہ تمام سامعین اس پر غور کریں، اور جو ہمیں سوشل میڈیا پر ناظرین سنیں گے وہ بھی غور کریں کہ آج اس پرفتن دور میں ماں باپ مسلمان ہیں، اور مسلمان ماں باپ کو اولاد تنگ کرتی ہے، گالم گلوچ کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مشرک کافر ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بھی اچھے انداز میں بات کرو۔ تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اب یہ آپ نے اور میں نے غور کرنا ہے کہ آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ دنیاوی امور میں ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کو برابر خرچہ دیتے رہو، ماں باپ کا احترام کرو، ان کے سامنے اونچی اونچی باتیں نہ کرو، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھے رہو۔ دین تمہارا ہے، اگر ماں باپ مشرک ہیں تو وہ جیسے مرضی رہیں، لیکن آپ اسلام کو نہ چھوڑو، باقی معاملات میں ماں باپ کی آپ فرما برداری کریں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی آپ نے اس راستے کی کرنی ہے جو آپ کو اللہ تک لے جانے والا ہے۔ یعنی اگر ماں باپ جہنم لے جانے والی باتیں کریں تو وہ نہ قبول کرو، باقی باتیں ان کی قبول کی جائیں، اور جنت والا جو راستہ ہے اس کو اختیار کیا جائے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے تم نے پلٹنا تو میری طرف ہی ہے۔ تو اب یہ تمام تر باتیں کرنے کے بعد اللہ ارشاد فرما رہا ہے پس آگاہ رہو کہ میں تمہارے تمام تر کاموں سے باخبر ہوں۔ اب حضرت لقمان علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، اس وصیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا انہا ان تکو من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ لقمان نے کہا اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر وزنی ہو، یا پھر وہ کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں چھپی ہوئی ہو تو لے آئے گا اللہ تعالیٰ۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یعنی یہ جو سمجھانے کا، نصیحت کا سلسلہ ہے، سب سے پہلے آپ نے اپنے بچے کو شرک سے باز رہنے کو حکم دیا، اب وہ اسے اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور اللہ کی قدرت کاملہ کا درس دے رہے ہیں کہ رائی کے دانے کی کیا حقیقت ہے۔ اگر سامنے رکھا ہو، دن کی روشنی ہو، پھر بھی وہ قریب سے بھی دکھائی نہیں دیتا، بہت باریک بین آلے سے اگر آپ دیکھیں تو شاید دن کی روشنی میں وہ نظر آ جائے، لیکن اتنی باریک چیز اگر کسی پتھر کی چٹان پر رکھی ہو یا زمین کی گہرائیوں میں پوشیدہ ہو یا آسمان کی پہنائیوں میں گم ہو جائے، تو کون انسان ایسا ہے یا کون سا ایسا آلہ ہے جس کی مدد سے اس ذرے کا سراغ لگایا جا سکے۔
ہمارے لیے بے شک یہ از حد مشکل کام ہے، مگر اتنی چھوٹی چیز کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب حضرت لقمان اپنے بیٹے سے یہ بات کر رہے ہیں۔ یہاں رک کر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے گھر میں ماں باپ اللہ کے بارے میں یہ بتاتے ہیں؟ آج ماں باپ آتے ہیں کہتے ہیں جی بیٹا چوری کرتا ہے، آج ماں باپ آتے ہیں کہ بیٹا غیر عورتوں سے، غیروں کی بچیوں سے بات کرتا ہے، نامحرم سے بات نہیں سنتا۔ آج ماں باپ شکایت لے کر آتے ہیں اور پھر شکایت کے بعد کہتے ہیں تعویذ دو۔ میں تعویذ کا منکر نہیں، تعویذ کے اثر کا قائل ہوں، دم کا اثر اس کا قائل ہوں، لیکن وہ تعویذ جو ماں باپ نے کرنا تھا، وہ دم جو باپ نے کرنا تھا، وہ دم آپ نے ڈالا کیوں نہیں؟ وہ دم کیا ہے کہ بچہ آپ کا جب سمجھنے کی عمر میں آتا ہے، بول چال کرتا ہے، تو آپ اس کو کیا بلاتے ہیں؟ کیا آپ اس کو اللہ کا ذکر سکھاتے ہیں؟ آج تو کئی ماؤں کو میں نے دیکھا، وہ بچے کو آپ جہاز میں جا رہے ہوں، ٹرین کا سفر ہو یا کسی ایئرپورٹ پر کسی اسٹیشن پر آپ دیکھیں گے تو یہ جو باہر کے مظاہر ہیں تو یہ گھر کی عکاسی کرتے ہیں کہ گھر میں بھی یہی کچھ ہوتا ہوگا۔ تو ماں کیا کرتی ہے؟ یہ جو چیز ہے موبائل، یہ لگا کر کوئی گانا کوئی چیز بچے کو دے دیتی ہے۔ اب بتائیے کیا جو بچہ اس چیز سے کھیلے گا وہ بڑا ہو کے ماں باپ کا فرما بردار بنے گا یا وہ ماں باپ کی نافرمانی کرے گا؟ کتنے ماں باپ ہیں دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ وہ اپنے بچے کو یہ بات، یا آپ میں سے آج تک کسی نے اپنے بچے کو یہ حکمت بری بات بتائی ہو کہ بیٹا باہر جاؤ گے، کسی دوست کی اسکول میں کوئی ٹافی، کوئی بسکٹ، کوئی چیز نکال کر کھاؤ گے یا اس کے کھانے میں سے اس کی اجازت کے بغیر جو گھر سے دیا جاتا ہے ایک لقمہ لوگے، اس کو تو نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ اگر ٹفن پورا ہو اس میں سے تھوڑی سی چیز لے لی جائے، وہ بچہ باہر گیا ہو، اس کو خبر نہ ہو، چوری سے لے لی اس بچے نے کھانے کے لیے تو اس کو خبر نہیں ہوگی، لیکن چوری تو ہو گئی، بچہ چوری پر شیر ہوگا۔ یہ چوری کل قیامت کے دن آپ کا اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو اس میں وہ تو نابالغ بچہ ہے، یعنی بچے کی عمر 6 سال ہے۔ آج کل تو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، اسکول میں رجسٹریشن پہلے ہوتی ہے۔ بڑے بڑے اسکولوں میں ابھی بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو جا کے رجسٹریشن کروائی جاتی ہے، بھاری بھرکم فیسیں، نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر بچہ جو صوفیاء کا طریقہ ہے کہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہو تو اس کو بسم اللہ پڑھائی جائے، تو اب اگر وہ بچہ 5 سال کی عمر میں چیز چوری کرتا ہے تو اس پر شریعت کا حکم لگے گا نہیں، اس لیے کہ وہ بالغ ہی نہیں۔ تو یہ جو چوری کر رہا ہے اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ اس کے پیچھے ہاتھ ماں باپ کا ہوگا۔ یہ تو ماں باپ نے اس کو حرام کھلایا، یا ماں باپ نے اس کی تربیت میں کوئی کوتاہی کی، یا ایسی خبر آنے پر درگزر کر دیا کہ جی کوئی بات نہیں۔ لیکن حضرت لقمان کیا حکمت بری بات اپنے بیٹے سے کر رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کے، بڑے لوگ پوتوں کو یہ ان کو بتائیں کہ اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز چٹان پر ہو یا زمین کی تہ میں ہو یا آسمان کی وسعتوں میں ہو، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا مگر رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ مطلب کیا کہ رائی کے دانے کے برابر اے بیٹے کسی کا حق تو نے مارا تو تجھے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کل قیامت کے دن اس چیز کو لے آئے گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیات وہ یہ پکار کر کہہ رہی ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔
رائی کے دانے کے برابر برائی ہو تو وہ بھی تمہیں اس کو پالو گے، اور اچھائی کی ہوگی تو اس کا اجر و ثواب بھی پالو گے۔ یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہم اپنے بیٹے سے یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ مجھ سے آپ یہ بات کیجیے، آپ اتنے سارے لوگ یہاں مسجد میں موجود ہیں، کوئی ایک آدمی یہ بات مجھے بعد میں اکیلے میں بتا دے کہ میں اس طرز پر اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہوں۔ یقیناً نہیں کرتے ہم۔ اچھا، اس میں آپ کا قصور نہیں، اس ممبر و محراب کا بھی قصور ہے۔ ممبر اور محراب کا اس معنی میں قصور نہیں کہ یہ ممبر ہے یا یہ محراب ہے، اس ممبر و محراب پر بیٹھنے والے لوگوں کا بھی قصور ہے۔ آج یہ گلہ تو ہے کہ الحاد پھیل رہا ہے، آج یہ گلہ تو ہے کہ بد تہذیبی، بدتمیزی، گالم گلوچ معاشرے میں عام ہے، لیکن ہمیں بھی جواب دہ ہونا ہے کہ ہم اپنا کردار، یعنی علماء محراب و ممبر میں بیٹھے ہوئے لوگ، کیا وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ جب وہ یہ باتیں قوم کو نہیں بتائیں گے تو ماں باپ پھر بچوں کو کیسے منتقل کریں گے؟ اس لیے علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قوم کو بتائیں، اور پھر والدین کی، سننے والے سامعین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو پاکیزہ بنائیں۔ حالت تو یہ ہے، یہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ 2 دن قبل، اور یہ جو واقعات ہم اپنے ساتھ پیش آنے والے بیان کرتے ہیں، اس کا مقصد معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھ کر معاشرے کی موجودہ برائیاں اور ان برائیوں کو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم نے کیسے چھڑوانا ہے، یہ مقصد پیش نظر ہوتا ہے، اس لیے میں بیان کرتا ہوں۔ ایک نوجوان مجھے یہاں مسجد کے دروازے پر رات میں مل گئے، کہنے لگے میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کوئی میری مدد کریں۔ تو وہ نوجوان مجھے تھوڑا سا لگا کہ یہ کوئی غلط کام کرتا ہوگا، تو میں نے اس سے بات چیت شروع کی۔ مہمان تھے، مہمانوں کو رخصت کیا میں نے، تو اس وقت ان سے، اس نوجوان سے بات چیت کی۔ تو میں نے کہا کرتے کیا ہو؟ وہ کہنے لگا گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، بیماری ہے، آپ کچھ مدد کر دیں۔ میں نے کہا مدد تو آپ کی کرتے ہیں، لیکن آپ یہ فرمائیے کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کوئی نشہ وشہ کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا جی ہاں میں نشہ کرتا ہوں، پان گٹکا یہ چیزیں۔ میں نے کہا نہیں، سچ سچ بتاؤ، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو، تم جو بھی ہو بتاؤ سچ۔ کہتا ہے مفتی صاحب میں چرس ورس بھی پی لیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، بات بنی نہیں ہے، تم صحیح صحیح بات بتاؤ۔ پھر میں نے اس کو محبت سے، وہ جو بھی تھا اس کو میں نے کہا یار دروازے پہ کھڑے ہوئے اچھے نہیں لگتے، آپ یہاں میرے ساتھ بینچ پہ بیٹھ جائیں۔ اس کو وہاں بٹھایا، یہ ہمارا ساتھی گھوم رہا تھا، میں نے اس کو بھائی تم چلے جاؤ، یہ مجھ سے اکیلے میں بات کرے گا۔ تو میں نے اس نوجوان سے کہا اور کیا کیا کرتے ہو، سچ سچ بتاؤ۔ کہتا ہے بہت ساری برائیاں کرتا ہوں، شراب وراب بھی پی لیتا ہوں، یہ سارے کام میں کرتا ہوں۔ اب وہ بالکل ایک خوبصورت، ہلکی ہلکی اس کی داڑھی یہاں پہ آئی ہوئی، مطلب ہلکی شیپ بنائی ہوئی اس نے۔ اب میں یہ سوال کرتا ہوں آپ سے، ماں باپ سے، ہر سفید داڑھی والے آدمی سے، ہر جوان سے، وہ بچہ اس محلے میں رہتا ہے، کیا اس میں ہم سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا؟ اس سوال کا جواب تلاش کریں۔ ہم مفلس پڑوسیوں کو نہیں پوچھتے، غریبوں پر کوئی نظر نہیں ہوتی۔ کسی کا بچہ اگر شراب پی رہا ہے، کسی کا بچہ اگر چرس پی رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں روک رہے؟ اور اگر دیکھتے ہوئے آپ نہیں روکتے تو آپ مجرم ہیں۔ جوان کی زندگی خراب ہو گئی، یعنی مجھے تو یہ ایک ملا اس ہفتے میں بتا رہا ہوں، آپ کی نظر میں کتنے ہوں گے؟ اور پھر آپ ماں باپ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ، سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی اپنی اولاد کی ہے۔ حضرت لقمان تو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں ذرا غور کیجئے۔ پھر حضرت لقمان کیا کہتے ہیں؟ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ یہ باتیں کرنے کے بعد کہ وہ اللہ ہے، اس کا علم ہے، پھر عبادت کی بات ہے۔ پہلے اللہ کی معرفت ہے، اس کی پہچان ہے، پھر کہا اقم الصلاۃ، اب نماز کو قائم کرو، وامر بالمعروف ونہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک، کہ نماز کو قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو،
اور صبر کرو ہر مصیبت پر جو تمہیں پہنچتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دوسرے مقام پر کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے، برائی سے، برے کاموں سے کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے۔ یہاں لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، قرآن بیان کر رہا ہے کہ نماز کو قائم کرو، جب قائم کرو گے پھر نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو اور صبر کرو ہر پہنچنے والی مصیبت پر۔ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ جو کام ہے، حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سننے میں بڑے آسان ہیں، کہنے میں جملے بڑے آسان ہیں، لیکن یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ ظاہر ہے برائی کو چھوڑنا، اچھائی کو اختیار کرنا، نماز کو قائم کرنا اور اللہ کی ذات، اس کی قدرت پر یقین کامل ہونا، یہ کہنے کو میں نے آدھے منٹ میں کہہ دیے، لیکن قرآن کہتا ہے یہ ہمت کے کام ہے۔ اور پھر آگے وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں تکبر نہ کرو، لوگوں سے اپنا چہرہ نہ پھیرو، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ یہ تُصَعِّرْ عربی والے ایک اونٹ کو بیماری لگتی ہے جس میں وہ اپنی گردن پھیر لیتا ہے، کہا جا رہا ہے اے انسانوں اپنی گردن مت پھیرو لوگوں سے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، آپ زمین پر جب چلو تو اکڑ اکڑ کے، اترا کر، تکبر اور غرور کے ساتھ نہ چلو۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی یہ نشانی بیان کرتا ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ آج عاجزی انکساری ہم نے کوسوں دور ڈال دی ہے، اور پھر فرمایا ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، اللہ گھمنڈی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اور بیٹے سے کہا جا رہا ہے کہ اے بیٹے درمیانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو اپنی رفتار میں، نہ بھاگو اور نہ آہستہ چلو۔ آج بچے نہ دین میں نہ دنیا میں کہیں پہ بھی میانہ روی نہیں ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے کا درس دیا جا رہا ہے، اور آواز کو دھیمی۔ چھوٹے چھوٹے بچے گلی محلے کے بڑے بڑے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ قصور بچوں کا ہے تو بزرگوں کا بھی ہے، آگے سے بزرگ سفید داڑھی والے بھی، جوان بھی گالم گلوچ کا ماحول بنایا ہوتا ہے۔ حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو گالی دیتا ہے اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ گالی کتنی بری چیز ہے، یہ فحش گوئی، یہ ملاوٹ، یہ دو نمبری، اس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ دھیمے لہجے میں بات کرو، آہستہ بات کرو، سچی بات کرو، میانہ روی اختیار کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جو بری آواز ہے، اگر ابھی آ کے یہاں گدھا انہنانا شروع کر دے تو ہمیں برا لگے گا۔ اس سے میں ان نوجوانوں کو بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، بالکل آخر میں ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے، کہ جو زور زور سے ہارن بجاتے ہیں وہ ڈرائیور حضرات، یہاں پہ چونکہ بڑی گاڑیاں چلانے والے بھی ہمارے پاس آتے ہیں، ان کے مالکان بھی ہوتے ہیں، تو جب پریشر کا ہارن بجاتے ہیں وہ بھی ایک ناپسندیدہ آواز ہے جو کان پھاڑنے والی ہوتی ہے۔ بے جا بجانا وہ بھی ناپسندیدہ ہے، لیکن یہ بچہ کب سیکھے گا؟ بچہ تو موٹر سائیکل کا پورا سلنسر نکالتا ہے اور نکال کر پورے گلی محلے میں وہ ایک جو ہے نا وہ عجیب کیفیت پیدا کر دیتا ہے، ماں باپ روکنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ سب گھروں میں ہوتا ہے، سب گلیوں میں ہوتا ہے، اور وہ جس طریقے سے جس اسپیڈ سے موٹر سائیکل چلاتے ہیں، ٹانگیں ٹوٹتی ہیں، بازو ٹوٹتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس لیے حضرات ذی وقار اس جانب توجہ کیجئے اور اپنے بچوں کو بٹھا بٹھا کر نصیحت کیجئے تاکہ ہم اپنے معاشرے سے برائیوں کو ختم کر سکیں۔ اور یہ جب ہی ہوں گی کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، اور جیسا قرآن نے کہا، حضرت لقمان نے بتایا، ہم اپنی اولاد کو بتائیں تو میرے خیال سے بہت سارے مسائل از خود حل ہو جائیں گے۔ یہ چند باتیں میں نے تربیت اولاد کے ذیل اور ضمن میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ لقمان کی آیات کو پیش نظر رکھ کر کی ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ سورہ لقمان کا رکوع جو میں نے ابھی تلاوت کیا ہے، ان آیات کو آپ پڑھیں بھی، ان کی تفسیر بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ گھر میں ماؤں کو بھی، اپنی بیویوں کو بھی یہ بتائیں کہ وہ بھی روزانہ اپنے بچوں کے ذہن کے دروازے پر کھٹکھٹاتی رہیں تاکہ بچہ برائی کی جانب نہ جائے۔ بڑا مشکل دور ہے، اللہ تعالیٰ اس مشکل دور میں ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔